برادران اسلام، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب عید کی نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات یہ خوشیوں بھرے لمحات، یہ رحمتوں والے برکتوں والے لمحات ہمیں زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ان خوشیوں بھرے لمحات کے اندر جو بیچارے مارے بندے ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا درس دیتا ہے۔ عید کا دن ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام عید کی تیاری فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان عید کی نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب تیاری فرمانے کے بعد اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے اور عیدگاہ کی طرف حضور بڑھ رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک بچہ نظر آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ بچہ زیاروں کی تار روئی جا رہا ہے اور بڑے درد کے ساتھ مکرر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہے، کتنے شفیق ہے، کتنے مہربان ہیں۔ حضور تو ویسے ہی بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب بچوں کو دیکھتے تو بیٹھ جاتے تھے اور بچوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اس قدر محبوب بچوں سے پیار فرماتے تھے۔ اب کیا ہوا، وہ بچہ عید کا دن ہے، بیچارے کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، منہ بھی نہیں دھویا، نئے کپڑے بھی نہیں پہنے، اور وہ رو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو ہر بندہ نئے کپڑے پہن رہا ہے، آج تو ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے، بیٹا آخر تجھے کیا ٹینشن ہے، کیا وجہ ہے کہ آج عید کے دن بھی تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، آج عید کے دن بھی تم نے منہ نہیں دھویا، آج عید کے دن بھی تم نے سر کے بالوں کو کنگھی نہیں کی، بیٹا کیا پریشانی ہے؟ اولاد والے بیٹے ہو۔ وہ بچہ آگے سے کہنے لگا، آقا نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، آقا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں بھی مجھے نہلاتی، آج کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں بھی مجھے آج نیا جوڑا پہناتی، کاش آج میری ماں ہوتی وہ بھی مجھے تیار کرتی، آقا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میری ماں میرے سر کے بالوں کو کنگھی کرتی، تیل لگاتی، خوشبو لگاتی، آقا کیا کروں میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کاش جس طرح آج اوروں کے بچے اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف خرامہ خرامہ بڑھ رہے ہیں، میرے بابا بھی زندہ نہیں ہے، آقا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، آج وہ بھی میری انگلی پکڑ کر وہ بھی مجھے عیدگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ادھر عید کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے احترام انسانیت، ایک مسلمان کی ویلیو، ایک مسلمان کا وقار، ایک دکھی بندے کا سہارا بننا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ نہیں کہ صرف میں ہی خوشی بناؤں گا، میرے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، میں اپنے بچوں کو عیدی کے اندر نوٹ دوں گا، نہ میرے بھائی، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تو اپنے گھر کے اندر گوشت پکاتا ہے اور تیرے پڑوس میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ پانی دی پیالی ایک ورد پالا ہے، بوٹی نہیں دے سکتا، کم سے کم شوربت بیچ چھڑے گا۔ فرمایا یہ ہے دین، یہ ہے اسلام جو احترام انسانیت بتاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس بچے کی بات سنی، حضور نے ارشاد فرمایا، اے بچے پریشان نہ ہو، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا باپ نبیوں کا امام بن جائے؟ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا نبیوں کا امام آمنہ کا لال تیرا باپ بن جائے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری ماں عائشہ بن جائے؟
کیا بچے تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری باجی فاطمہ لگ جائے، فاطمہ تیری باجی بن جائے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ امام حسن و حسین تیرے بھائی بن جائے؟ بات کو سمجھیے گا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا آج تو مجھے اپنی یتیمی پر بھی ناز آ رہا ہے، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ کہنے لگا آج تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، آقا ایسی یتیمی پر میں لاکھ بار قربان جاؤں جس کا سہارا آمنہ کا لال بن جائے۔ دیکھیے حضور عید کے لیے جا رہے تھے، میرے نبی نے بچے کو ساتھ لیا، یہ نہیں سوچا کہ ادھر ٹائم پورا ہو چکا ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام جو محبت کا اور یگانگت کا درس دیتا ہے۔ محبوب نے اپنا ارادہ واپسی کا فرمایا، بچے کو ساتھ لیا اور گھر میں تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ جلدی کرو، تو کہتی تھی نا میری اولاد نہیں ہے، دیکھ اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ عائشہ جلدی کر، اس بچے کو نہلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کے سر کے بالوں کو تیل لگاؤ، کنگھی کرو، اس کے چہرے کو سنوارو اور اس کو خوشبو لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو ویسے ہی تیار کیا جائے گا جیسے امام حسن و حسین کو تیار کیا جاتا ہے، ویسے ہی جوڑا پہنایا جائے گا جیسے امام حسن و حسین کو خوبصورت اور قیمتی ترین جوڑے پہنائے جاتے ہیں۔ بات وہی پر ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور پتہ نہیں کیوں اتنا لیٹ ہو چکے ہیں۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے کو ساتھ لیا اور نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگا کر تیاری کر کے وہ بچہ میرے نبی کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، آئے ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں ہم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، بندہ ایڑی تو کیوں اونچا ہوتا، تھوڑا جگہ پھینکا تو صحیح، کی گل کی وجہ بنی ہے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایڑیاں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے یہ تو بچہ حضور کے ساتھ آ رہا ہے، نہ تو یہ امام حسن ہے، نہ یہ تو امام حسن ہے، نہ ہی امام حسین ہے، آخر یہ بچہ کون ذی مرتبہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ درس دیا لوگوں جو آج خوشیوں والے لمحات میں مارے بندے کا خیال رکھے گا، یتیموں کو عیدی دے گا، کسی غریب مسکین کا سہارا بنے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے مہر لگا دی، فرمایا جو آج کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے گا، محبوب فرماتے جس نے ایسے ہاتھ رکھا یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے اس کا باپ چلا گیا ہے دنیا سے، میں وہ کمی پوری تو نہیں کر سکتا، جو باپ کی کمی ہے وہ کوئی پوری کر نہیں سکتا، جو والدین کی کمی ہوتی ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا، تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ سنو یہ بچہ یتیم تھا، نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، میں نے کہا بچے تو میرا بیٹا بن جا، میں تیرا باپ بن جاتا ہوں، عائشہ اس کی ماں بن جائے گی، فاطمہ اس کی بھاجی بن جائے گی اور حسن و حسین اس کے روحانی بھائی بن جائیں گے۔ فرمایا صحابہ جو آج یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، دست شفقت رکھے گا، صحابہ اس کے سر کے جتنے بال ہیں اس بندے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے صحابہ اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، کوئی ماں کا لال یہ نہیں بتا سکتا انسان کے سر پر بال کتنے ہیں، قربان جائے نگاہ نبوت پر، یہ میرے نبی کی شان ہے، عقیدہ ہر آن ضروری ہے، یہ میرے نبی کی ناموس کی بات ہے، یہ حضور کی عزت کی بات ہے، یہ حضور کی عظمت کی بات ہے، یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ یارو بات وہی کرتا ہے جو گنتی کو جانتا ہوتا ہے، یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے۔ فرمایا جتنے بال، پتہ چلا حضور کو گنتی کا بھی پتا ہے، فرمایا جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے آگے اللہ تجھے اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جو آج کسی مارے بندے کا خیال رکھے گا، ہوتے ہیں جیسے حالات ہیں وطن کے، بہت سارے بندے بالکل جو نارمل حالت میں زندگی گزارے تھے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، جو حالات ہے، لیکن جس کو اللہ نے دیا ہے وہ غور کرے، اگر عید کی نماز سے پہلے وہ دیکھ کر آئے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر نہیں کسی یتیم کسی غریب کسی مسکین کو نہیں دیکھ کر آئے تو نیت کر کے اٹھیے کہ میں نبی کی حدیث پر عمل کروں گا اور اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب میرا رب عطا کرے گا، کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا، اس کا دین کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جو آج کسی مارے بندے کا احساس کرے گا، لفظ احساس ہے،
انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دل موم ہو جاتا ہے، پھر بات اس کے دل پر بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسانیت بھی تب زندہ رہتی ہے، کیوں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا حضرت انسان کو۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے، یہ اللہ نے انسانیت کو بنایا ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ فرمایا پیارے صحابہ، جو آج کسی یتیم بچے کا سہارا بنے گا، ادھر دیکھیے میری طرف، میرے نبی نے ایسے 2 انگلیاں بلند فرمائی، دیکھیے جو انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کتنی انگلیاں قریب ہیں۔ فرمایا صحابہ، جو آج کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھے گا، کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین کا سہارا بنے گا، صحابہ میری انگلیوں کی طرف دیکھو یہ کتنی قریب ہیں۔ فرمایا جو آج یتیم کا سہارا بنے گا وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا۔ فرمایا جتنی صحابہ یہ تمہیں 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ اتنا میرا قرب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے پورا مہینہ یہ ذکر بھی سنا کہ حضور کی حال کیسے وہ قرآن پڑھتے تھے، کیسے وہ نماز تراویح پڑھتے تھے، کیسے وہ اللہ کریم کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آئیے، یہ کتنا سخی گھرانہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، حالات زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس زبان کے ساتھ سدا ہر لمحہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے، اس مالک کا ذکر بھی کرتے رہے۔ کیا ہوتا ہے، عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے، امام حسن و حسین آتے ہیں، اماں کل عید کا دن ہے، ہمیں بھی نئے جوڑے لے کر دو، اماں ہمیں بھی نئے جوڑوں کی ضرورت ہے، اماں ہم نے بھی نئے کپڑے پہننے ہیں۔ سجدہ کے الفاظ سنیے، کہا بیٹا روزے رکھو، بیٹا نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ فرمایا بیٹا یہ نئے کپڑے پہننا کچھ ضروری نہیں ہے، بیٹا تم اپنے رب کو راضی کرو، یہ سب سے بڑا ضروری کام ہے۔ فرمایا رب کو راضی کرو، یہ سب سے اہم کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن بچے تھے، ضد کر بیٹھے، اماں ہم نے نئے کپڑے لینے ہیں، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اماں نے کہا بیٹا انتظار کرو، پھر رات کا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے سجدہ کتنا لمبا سجدہ فرماتی ہیں۔ آج تو لوگ 1-2 منٹ بھی لیٹ ہونا برداشت نہیں کرتے کہ وقت کہیں اوپر نہ چلا جائے، لیکن نہ میرے بھائی، یہ وہ لوگ تھے جن کو نمازوں سے کس قدر محبت تھی۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یقین جانیے اپنے دل میں نیت کر کے اٹھیے گا، جیسے میں روزوں میں نماز پڑھتا رہا ایسے روزوں کے بعد بھی فرض ہے، نماز ویسے ہی فرض ہے۔ ماہ رمضان گیا ہے، میرا ایمان نہیں گیا، میرا ایمان ہے، ایمان ہے، رمضان گیا ہے، میرا ایمان ہے کہ میں اب بھی ویسے ہی نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ پورا مہینہ اللہ نے بخشش کے اعلان فرمائے، پھر چاند رات کو جتنے مہینے میں بخشے گے اللہ بخشش فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جب عید کا دن، یہ جو عید کی گھڑیاں ہیں جتنے پورے مہینے میں بخشش ہوتی ہے، فرمایا عید کا دن لوگ جو ہے نا موج مستیوں میں گزار دیتے ہیں، نانا عید کے دن بھی تیرے ہاتھ میں تسبیح ہو، عید کے دن بھی درود و سلام ہو، عید کے دن بھی اللہ کا ذکر ہو۔ فرمایا جتنے پورے مہینے میں بخشے جاتے ہیں اللہ کے لیے عید کے دن لوگوں کی اتنی بخشش کر دیتا ہے۔ فرمایا عید کا دن ہوتا ہے، شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، چیلے چمچے جمع ہو جاتے ہیں، ہاں جی تینوں کی مسئلہ پڑے ہیں، تو کیوں رو رہے ہیں؟ شیطان کہتا ہے آج مسلمان عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج مسلمانوں کا بڑا لمبا چوڑا اجتماع ہے، عید کے اندر چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے عید کے اندر حاضر ہو رہے ہیں۔ آج جو بھی عید کی نماز پڑھنے آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ یعنی اتنا اللہ کریم عید کے دن لوگوں کو یہ بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، امام حسن و حسین، اماں نئے کپڑے نہیں آئے، اماں کپڑے کب آئیں گے؟ کل عید ہے، تو رات کو کب وہ کپڑے ہمارے لیے آئیں گے؟ سجدہ کیا کرتی ہیں؟ لمبا سجدہ فرماتی ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کرتی ہیں میرے بھائیوں، بعض دفعہ سجدہ کہتی ہیں مالک اتنی چھوٹی رات کو نہیں، مالک ابھی تو تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا اور رات مک گئی۔ بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کے، سچے لوگوں کی سچی باتیں ہیں۔ مالک میرا تو ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، بار بار سوچئے گا، یہ بات دل کی تختی پر تحریر کر کے لے جائیے گا، یار وہ کتنی نمازوں سے محبت کرتے تھے، آج کہتی مالک میرا تو ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا اور تیری رات اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شہزادے ضد کرتے اماں رات بھی گزر رہی ہے، ہمارے کپڑے کب آئیں گے؟ سجدہ نے کہا بیٹا صبر کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، چاند رات ہے، تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبح تمہارے کپڑے آ جائیں گے، صبح تمہارے جوڑے آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ رات بھی گزر جاتی ہے،
रात भी गुजर गई, फिर नमाज फजर सजदा अदा करती है, फिर नमाज फजर के बाद फिर अल्लाह करीम का जिक्र करती है और ये जिक्र के अंदर मशगूल होती है कि इतने में इमाम हसन हुसैन फिर आ जाते हैं। अम्मा सूरज निकलने वाला है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, अम्मा हमारे जोड़े कब आएंगे, हम कब तैयारी करेंगे, कब नए जोड़े पहनेंगे। तो सजदा कहती है बेटा चुप कर जाओ, बेटा थोड़ा दर्जी थोड़े कपड़े लेके आ रहे आए, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। बेटा तुम्हारे जोड़े आ रहे हैं, दर्जी चल पड़ा है। देखिए कोई नाप भी नहीं लिया, कोई कपड़ा भी नहीं दिया, अल्लाह की जात पर भरोसा देखिए, अल्लाह की जात पर तवक्कुल देखिए। उन्होंने पता सी असी रब दियां मानते तो रब साडी मनेगा। रब हमारी सब मानता है लेकिन हम अल्लाह की एक नहीं मानते, वो हमारी सारी मानता है, हम एक नहीं मानते। वो 750 मरतबा कहता है नमाज पढ़ो। अब सजदा ने कहा बेटा दर्दी आने वाला है, तुम्हारे कपड़े आने वाले हैं, बड़ी मजे की बात का इख्तिताम होने वाला है। उधर अल्लाह फरमाता है जिब्रील अद की हुक्म रब जलील फना वेदा नहीं पिया, मेरी प्यारी बंदी ने आख छड़िया है कि अज नबी दी आल दी गल आ गई है, अज असी नबी दे नवासियां नूं कलिया नहीं छड़ना, अज नबी दी लखते जिगर दे मुंह ते जेड़ी गल निकली है पूरी करके छड़नी। जिब्रील जल्दी कर, जल्दी जोड़े ला जा, अज नबी दी आल दा तू दर्जी बन जा। और लोगों कोई दर्जी होवे तो बड़े ब्रांड का सूट सीवे, लोग कहते हो लोगों मैं इतना पैसा ला के अपना सूट सवाया है, लोग कहते वाह भाई वाह बड़ी उन्हें सिलाई बड़ी बेहतरीन। तो लोगों जिब्रील की सिलाई का कौन मुकाबला कर सकता है, हाय जल्दी जोड़े का कौन मुकाबला कर सकता। ये तो दुनिया के ब्रांड एक पासे, इन्हें तो ठोकर बजेगी, लेकिन जल्दी ब्रांड पहले नंबर पे, सबसे आगे ब्रांड जन्नत का ब्रांड है। अब क्या होता है, जिब्रील को अल्लाह फरमाता है जिब्रील जल्दी कर, जल्दी जोड़े ले जा। और सजदा अपने बेटों को उसने कह दिया है कि दर्जी चल पड़ा है, आज तू दर्जी बन जा, आज जल्दी जोड़े लेगा जिनका जोड़ा जन्नत से मंगवाया गया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अब जन्नत से जोड़े आ रहे हैं, अब शहजादे इंतजार कर रहे हैं दर्जी कब पहुंचेगा, कब जोड़े आएंगे। कुंडी खड़की, इमाम हसन हुसैन दौड़े जाकर कुंडी खोली, पूछा कौन हो, कहा ए नबी की आग, ये ना पूछो मैं कौन हूं, ये पूछो मैं आया किस तरफ हूं। आज मैं हूं तो जिब्रील, लेकिन आज नबी की आल का दर्जी बनकर आया हूं। करम के आशिया ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या क्या बात है। थोड़ी जिन्हें नहीं बोले थोड़ी भी क्या बात है, जिन्हें बोले उन्होंने भी डबल क्या बात। मुस्तफा के गरा ने की क्या, नबी दी आदे वास्ते बोलना किसी दुनियादार वास्ते। मुस्तफा के गरा ने की